بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ہم اس سے پہلے ایک دوسرا چینل الارشاد کے نام سے اس پر دینی مسائل اور دین کے شرع کے قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو چونکہ سلسلہ طریقت سے ہمارا تعلق ہے تو اس حوالے سے چونکہ روحانی ایک سلسلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اس چیز کا بھی طالب علم بنایا ہے، تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بڑے دنوں سے ذہن میں چل رہی تھی بات کہ لوگوں کو انسانیت کے بھلے کے لیے، مسلمانوں کے بھلے کے لیے ان کو دینی اور قرآنی وظائف اور قرآنی اوراد وظائف اور اسی طرح اسماء الحسنہ کی اور جو روحانی جو فوائد ہیں جو مختلف اذکار سے اوراد سے وظائف سے مل سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کی خدمت میں عرض کیا جائے، بتایا جائے۔ تو جو بھی صلاح عام ہے یاران ابتدا کے لیے، تو جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، ہر بندہ اپنی اپنی دنیا میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنے وسائل میں، اپنی حالات میں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو چونکہ ہمارا بھی سلسلہ روحانیت سے تعلق ہے، اس لیے سوچا کہ ہم بھی کچھ وظائف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں اور آپ تاکہ ان پر عمل کریں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ ابھی اپنی روحانی ترقی، اس میں ہم بہت سارے انشاءاللہ تعالیٰ نادر و نایاب وظائف اوراد اور نوافل اور روحانی جو مدارج کی ترقی کے لیے اور متصوفانہ جو اوراد و وظائف ہیں وہ سب انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ تو آپ ضرور انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے تو ضرور اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس میں تعویذات بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو، اور کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس کو قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ تو جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور بہت سارے جو جسمانی بیماریاں بھی روحانی اور قرآن کریم کے اوراد اور وظائف سے ان سے یقیناً فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور بہت اثر ہوتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو اگلے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کسی نے مجھ پر دم کیا ہے، اور اسی طرح سارے معاملات ہوتا بہرحال سب اللہ کے حکم سے ہے، اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے۔ تو باقی اسباب و علل کی دنیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے سب انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور سب اپنا اپنا کام اپنی اپنی ہمت و توفیق اور طاقت کے مطابق، اس کی دی ہوئی طاقت اور ہمت کے مطابق اور اس کے دیے ہوئے شعور اور علم و عقل کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور آپ کو مختلف اوراد و وظائف، تعویذات اور روحانیت کے بارے میں جو ہمیں علم ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو جو ہماری سب سے پہلی جو ویڈیو ہے، اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو جو سورہ مبارکہ مطہرہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے فضائل اور اس کی جو تفسیر اور اس کی جو شان نزول اور اس کے الگ الگ ایک ایک حرف
جو ہے وہ اپنے اندر بے شمار طاقت رکھتا ہے، بے شمار معانی و مفاہیم رکھتا ہے، بے شمار اس میں فائدے کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت پر انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے، کچھ اس چینل پر اور کچھ انشاءاللہ دوسرے چینل پر۔ تو فی الحال ہم آپ کی خدمت میں روحانی ترقی کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے، مال کی ترقی کے لیے، اولاد کی ترقی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، جتنے دنیا جہان کے معاملات ہیں انسان کو جن کا زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، جن چیزوں کی انسان کو ساری زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، روزانہ شب و روز جن معاملات کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سورہ مبارکہ کا جو ورد ہے اگر آپ اس کا ختم مبارک کر لیں تو انشاءاللہ بہت سارے روحانی منازل اور ترقی حاصل ہو۔ تو اس سورہ مبارکہ کے ختم کی ترکیب یہ ہے کہ آپ روزانہ غسل کر کے جگہ اور وقت اس کا تعین کر کے، اور پاک صاف جگہ ہو، کپڑے پاک ہو، جسم پاک صاف، ذرا غسل اسی لیے کروانا ہے تاکہ وہ جسم اور کپڑے روزانہ اچھے صاف ستھرے سفید رنگ کے پہنے جائیں، اور خوشبو لگا کر وہ ماحول اور کمرہ اس میں بھی خوشبو لگا کر، اچھی اگربتی ہو کوئی بھی اچھی خوشبو لگا کر، اور جگہ اور وقت کا تعین کر کے، اور آپ اس جگہ پر بیٹھ جائیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں۔ نفل 2 رکعت پڑھنے کے بعد 717 مرتبہ سورہ علم نشرح شریف کی تلاوت کریں، بالاخر درود شریف پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اس کا ایک چلہ جب آپ کا 40 دن کا پورا ہو جائے اس کے بعد روزانہ اس کو 41 مرتبہ ورد میں رکھیں، تو انشاءاللہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو خوابوں میں کیا کیا انعامات و اکرام حاصل ہوں گی، کیا کیا زیارتیں حاصل ہوں گی، کن کن بزرگوں کی زیارتوں سے آپ مشرف ہوں گے، آپ کو ان کی روحانی صاحب ظاہر ہے جب آپ کو ان کی زیارت کا شرف ہوگا تو گویا ان کی توجہ آپ پر ہو جائے گی، تو اس کے لیے جتنا ارتکاز توجہ آپ کا ہوگا، جتنی محبت اور شوق اور لگن کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور گنتی کی جو آپ کو 717 مرتبہ بتائی ہے، اس میں ایک آدھ کا بھی فرق نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اور بہتر یہ ہے کہ نئے چاند کی جو پہلی نوچندی جمعرات ہے، نوچندی جمعرات لوگ سمجھتے جمعرات کو، وہ یہ ہے کہ جب بدھ کا دن گزار کے آتی ہے رات، وہ نئے چاند کی جو پہلی جمعرات کی رات ہے اس رات کو آپ یوم شروع کریں گے اور 40 دن تک پورا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے بھی دعا کرنا، اور اپنے لیے بھی دعا کرنا، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی ہماری سب کی دینی دنیا بھی اللہ مشکلات اپنے فضل سے دور فرمائے، اور ہماری اور آپ کی سب کی روحانی اور دینی دنیاوی سب ترقیاں، کامیابیاں اور آخرت کی کامیابی اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا